اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ ان کی زندگی پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ زندگی اخلاص اور اعمال سے ہی تو خوبصورت بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو داخل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سونے کے آداب سیکھ کر نیکی اور صحت ساتھ ساتھ کما سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیں۔ سورہ فاتحہ، درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایسا کرنے والے کے سرہانے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کے بیدار ہونے تک ہر تکلیف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر بیٹھ کر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے اور وہ هو اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت فرماتے، ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا جسم پر پھیر لیتے۔ تفصیح الغفاری نے بتایا کہ ایک روز میں پیٹ کے بل لیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھا کر فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو خدا ناپسند کرتا ہے اور فرمایا کہ یہ جہنمی لوگوں کا طریقہ ہے۔ وضو کر کے سونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند کیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوتے وقت خاص خیال رکھیں تاکہ نیند سے بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔